جب آپ کی سرحدوں کے محافظ ٹھیکیدار بن جائیں اور بزنس شروع کر دیں تو سرحدوں سے دہشت گرد گھستے ہیں اور آپ کے ملک کے اندر بم دھماکے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کی شہروں کے محافظ، آپ کی پولیس، جاتی عمرہ، بنی گالا، بلاول ہاؤس اور زمان پاک کی سیکیورٹی دینے اور اپنے سیاسی مخالف لوگوں کو کچلنے کے اندر اور قتل کرنے کے اندر مصروف ہو تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو کراچی کے اندر ہوا۔ کراچی کے اندر ایک 9 سالہ اسپیشل چائلڈ کا ریپ کر کے قتل کر دیا گیا۔ چلیے آج کی ویڈیو میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ میں ہوں اویس ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیکس لاؤڈ۔ حق بولو، سچ بولو اور ڈٹ کر بولو۔ میں پاکستان کا شہری، پاکستان کا مالک، اس کی حتمی بقا کا ضامن ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے دل بہت دکھی ہوا ہے۔ یہ واقعات پاکستان کے اندر عام سے عام ہوتے جا رہے ہیں اور ان واقعات کو سن کر ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہم مردہ ضمیر ہو چکے ہیں اور ہم ایک مردہ قوم ہو چکے ہیں۔ قوم بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہم ایک صرف ہجوم ہے 25 کروڑ لوگوں کا، جس کے پاس نہ ڈائریکشن ہے، نہ اخلاقیات ہیں، نہ ہی ہمارے اندر کوئی انسانیت رہ گئی ہے۔ یہ جو اس معاشرے کے چند نسور، چند کالی بھیڑیں ہیں، یہ ہم سب کے منہ کی اور ہم سب کے چہروں کی کالک ہیں، اور یہ اس ہمارے معاشرے کو، اس ہمارے ملک کو اور اس کے امن و امان پہ کالک تھوپ رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا اس ملک کے معصوم بچے، اس ملک کی ہماری معصوم بہنیں چیخ چیخ کر یہ ارباب اختیار سے پوچھ رہی ہیں کہ اس ملک کے اندر ہمیں رہنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس ملک کے اندر کسی پھول کو کھلنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یا اس کو اسی طریقے سے کچھ درندے آئیں گے اور آ کر ہمارے ان پھولوں کو نوچ کر چلے جائیں گے اور آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کر صرف وہی اپنی تالیاں بجائیں گے اور اپنے سیاسی اختلاف کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ یا اس ملک کی کوئی آپ کو فکر ہے، یا ان بچوں کی یا ہمارے مستقبل کی آپ کو کوئی فکر ہے یا نہیں ہے؟ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ارباب اختیار سے گزارش کروں گا کہ کچھ اس طرح کا بل لے کے آیا جائے کہ ان درندوں کو چوکوں میں لٹکایا جائے اور شہروں میں لٹکایا جائے اور سر عام ان کو پھانسیاں دی جائیں۔ آپ کچھ لوگوں کو سر عام پھانسی دیں اور لٹکا دیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اس برائی کا اور اس درندگی کا معاشرے سے کیسے خاتمہ ہوتا ہے۔ میں ریسپیکٹڈ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کے کیسز کو پرائیورٹی پہ سنا جائے، نہ کہ عدالتوں میں موجود لاکھوں کیسز جو التوا کا شکار ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی جو ہے وہ التوا میں ڈال دیا جائے۔ ان لوگوں کو سر عام پھانسی دیں، لٹکائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے یہ بچے کیسے یہ پھول کھلنا شروع کر۔ اپنی ویڈیوز کے اندر ہمیشہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرتے ہیں، لیکن آج ان فیکٹس اور فگرز سے زیادہ یہ ایموشنل ہو کے بات کرنے کو دل کر رہا ہے، اور دل کر رہا ہے کہ ان سب کو لان تان کرنے کے بعد یہ بیٹھ کر سوچا جائے کہ یہ پاکستان کیوں بنا اور اس کے بننے کا مقصد کیا تھا۔ کیا پاکستان بننے کے بعد آج ہم محفوظ ہیں؟ کیا جس وجہ سے پاکستان بنا کیا آج وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، یا ہم جو ہندوستان کے اندر جو انگریزوں کی حکومت کے اندر رہ رہے تھے زیادہ محفوظ تب تھے؟ کہتے ہیں کہ آزادی لے لو، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کس چیز کی آزادی ہے؟ یہاں پہ بولنے پہ آپ غدار ہو، گھر سے باہر نکلو تو آپ کو ہر ٹائم خطرہ لگا رہتا ہے کہ یا تو آپ کسی دہشت گرد حملے کے اندر مارے جاؤ گے، آپ کی بہن بیٹی گھر سے باہر نکلے تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ واپس عزت سے اور خیر خیریت سے لوٹے گی یا نہیں لوٹے گی، آپ کے بچے گھر سے باہر نکل کر پارک تک کھیلنے چلے جائیں تو آپ کو فکر لگی رہتی ہے کہ آیا کہ وہ صحیح سلامت گھر لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے، یا کسی درندے کے ہاتھ چڑھ جائیں گے۔ میرے ملک کی سب سے نمبر 1 آرمی، میرے ملک کی پولیس، اور جن کو ہم اپنے پیٹ کاٹ کر، اور وہ غریب لوگ جن کے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ اپنے پیٹ کاٹ کر اپنی روٹی کم کر کے ان کو ٹیکس دیتے ہیں اور اس ٹیکس سے ان کی تنخواہیں جاتی ہیں، اور آج تک یہ نہ ان کو انصاف دے سکے ہیں، نہ ان کو حفاظت دے سکے ہیں۔ آپ نہ تعلیم دے سکتے ہو، نہ ایجوکیشن دے سکتے ہو، نہ آپ جو ہے وہ صحت دے سکتے ہو۔ کم از کم کچھ امن تو دے دو ان کو، کم از کم ان کو کوئی زندہ رہنے کی کچھ یہاں پر اس ملک کے اندر اس پہ تو کچھ آپ کر دو۔
اور ان کے لیے زندگی کچھ تو آسان بنا دو۔ یہ لوگ آپ کو اپنا سب کچھ دے رہے ہیں، اس ملک کو وہ اپنا سب کچھ دے رہے ہیں۔ ہم اپنے واقعے پر آتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا۔ کراچی کے اندر ایک 9 سالہ بچہ، اسپیشل چائلڈ، جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ ایک معذور بچہ، اس کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کا ریپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے اور اس ملک میں ہمارے لوگوں کے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے، کیونکہ روز صبح اٹھتے ہیں تو ٹی وی چینلز پر صبح سے لے کے شام تک اس طرح کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم بے حس ہو چکے ہیں اور ہمارا یہ مطلب اور کنسرن ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اوپر کوئی آفت نہیں آتی، وہ ہمارا مطلب، ہمارا دکھ اور ہمارا درد ہے ہی نہیں، اور ہم اسی طریقے سے وہ خبر سنتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ شاید بلی جو ہے، وہ جو خطرہ ہے وہ ٹل گیا ہے، بلی چلی گئی ہے، لیکن یہ بلی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کل کو آپ کے گھر کا رخ کر سکتی ہے، کل کو میرے گھر کا رخ کر سکتی ہے، اور یہ ہمیں ہر ٹائم یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس بچے کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی رپورٹ کے مطابق there were multiple injuries all over the body and findings are suggestive of anal sexual abuse۔ اس بچے کی باڈی پر ملٹیپل انجریز تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس 9 سالہ بچے کے ساتھ کیسا ظلم اور تشدد کیا گیا ہوگا۔ اسی منتھ کے شروع کے اندر بن قاسم کے اندر ایک 6 سالہ بچی کا ریپ کر کے قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے حقیقت اس ملک کی۔ کراچی، جسے ہم روشنیوں کا شہر کہتے ہیں، کتنے ہی خاندانوں کی وہ روشنیاں چھین رہا ہے۔ یہ کسی شہر کے بارے میں بات نہیں ہے، ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر یہ کچھ چل رہا ہے۔ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کر لیں تو آپ کو جو ہے وہ، اگر بہت سارے کیسز کے اندر پور انویسٹیگیشن کی وجہ سے اور ایبسنس آف جو ہے وہ آپ کا پروف کی وجہ سے بہت سارے آپ کے وکٹمز جو آپ کا یہ لوگ کام کرتے ہیں، یہ چھوٹ جاتے ہیں۔ ایبسنس آف آفیشیل ڈیٹا بیس نہیں ہے ابھی تک ان لوگوں کا جو یہ ظلم کرتے ہیں، جو یہ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زینب واقعہ ہوا تھا اور اس پہ پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور ہم نے مل کر سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی تھی، اور پھر یہ اس قوم کے ارباب اختیار جو ہیں وہ جاگے تھے اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ ایکشن لیا تھا، اور پھر زینب الرٹ بل آیا تھا۔ اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ان کا اب سے آفیشیل ڈیٹا بیس بنایا جائے گا، لیکن جو آج تک صرف کاغذوں کے اندر ہے۔ ساحل آرگنائزیشن ایک جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے مختلف نیوز پیپرز میں رپورٹڈ کیسز کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو آرگنائز کیا، اور ان کے نمبرز کے مطابق 2021 کے اندر 3852 بچوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں۔ 3852 بچے۔ 2022 کے اگر ہم فرسٹ ہاف کی بات کریں تو 12 چلڈرن پر ڈے، 12 بچے ایک دن کے اندر، ان کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کی گئی، اور ہر ایک خاندان کے 12 خاندانوں کے چراغ بجھائے گئے ہر ایک دن کے اندر۔ یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، اور ہم اس کے ساتھ جینا سیکھ چکے ہیں۔ FIA کے سورسز کے مطابق بہت سارے پیرنٹس اور فیملیز نہ تو کیس رپورٹ کرواتے ہیں اور نہ ہی پھر اس کے اندر وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو آپ سے ڈر ہے، انہیں ہمارے سے ڈر ہے، ان کو اپنی ڈیفیمیشن سے ڈر ہے، ان کو ڈر ہے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم بیت چکا ہے ہونے دو، لیکن ہم معاشرے کے اندر اور لوگوں کے اندر کیسے رہیں گے اور جئیں گے کیسے۔ خدا را ان لوگوں کی آواز بنیے، ارباب اختیار سے آواز اٹھائیے۔ ہم سیاسی پولیٹیکل پولرائزیشن کا شکار ہیں، ہم میں بہت اختلاف ہو سکتے ہیں، ہمارے نظریات کے اندر اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اس قوم کا مستقبل ہیں، ان کی زندگی کے اوپر کوئی کمپرومائز کسی طریقے کا نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پورنوگرافی کے 60 کیسز ہیں پچھلے سال کے اندر، جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ویڈیوز بنائی گئی اور ان کو پھر سیل آؤٹ کیا جاتا ہے، جہاں پر اس ملک کے بڑے بڑے معزز ادارے اور معزز لوگ پورنوگرافی کا کام کرتے ہوں اور لوگوں کے بیڈ روم کی ویڈیوز بناتے ہوں اور پھر اپنے ٹائم پہ ان ننگی ویڈیوز کو چلاتے ہوں، وہاں پر تو 60 کیسز، ان کے لیے تو یہ کسی بھی طرح سے بڑی بات نہیں ہوگی کہ یہ 60 کیسز کیا ہیں۔ یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اندھا قانون ہے، یہاں پہ کچھ بھی رپورٹ نہیں ہوتا، اور اس قانون کی وجہ سے، اور پھر کیونکہ اگر آپ نے کچھ رپورٹ کر دیا ہے تو آپ ہی مجرم ہو، کیونکہ آپ نے یہ آواز اٹھانے کی ہمت کیسے کی ہے۔
یہاں پر جو مقتول ہوتا ہے اسی کے لواحقین پر قتل کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ اس 2-3 دن پہلے آنے والے واقعات سے دیکھ لیں، ضلع شاہ کے واقعہ سے دیکھ لیں کہ جس لیڈر کے لیے اس کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کی گئی، 302 کا مقدمہ بھی اسی کے اوپر درج کر دیا گیا۔ نکل آئیں ان سیاسی اختلافات سے، ان کیسز کے لیے، ان بچوں کے لیے آوازیں اٹھائیں۔ ہم نے ان کو سیفٹی دینی ہے۔ یہ 22 سے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے جس میں 97% مسلمان بستے ہیں۔ مسلمانیت سے پہلے انسانیت تو آ جائے آپ کے اندر، اور اس کے بعد آگے ہم بات کریں گے۔ اس انسانیت کے لیے آواز اٹھائیے، اس کو سیف بنانے کے لیے آواز اٹھائیے، ہمارے لوگوں کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے آواز اٹھائیے۔ اور میری پھر ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان وہ بعد کی چیزیں ہیں، پہلے سانس لینے اور جینے کا ان لوگوں کو حق تو دیجیے۔ خدارا جاگیے، آنکھیں کھولیے اور اس ملک کے بچوں کا اور اس ملک کے بچوں کے مستقبل کا سوچیے۔